جو اپنے آپ کو محمد جتنا سیانا سمجھے وہ شخص حرام زادہ ہے، کیونکہ کائنات میں عقل کل کا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ سے زیادہ یار اس مصطفیٰ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ سلونی کہنے والا علی جس کی جوتیاں صاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عقل کل، دانہ سبل عقل کل زہرا کا بابا ہے۔ اب عقل کل نے 3 لفظ کہے ہیں، کیا کیا؟ علی کو دیکھنا عبادت، سارے بولو گے، علی کا ذکر عبادت، اور حب علی عبادت، علی کی لو جی۔ اگر تو آپ ذاکر کے زور پہ بولتے ہیں تو پھر نہ بولیے، اور اگر لفظ کے زور پہ شاہ جی بولتے ہیں پھر آپ کی آواز ممبر تک آئے، یا رسول اللہ آپ عقل کل ہیں، آپ نے عق اور زبان پہ اکتفا نہیں کیا، ایدی بھی شرط رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل کو کہے میں تے انا سا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی گنگا کہے میری زبان بھی تھی اس لیے میں نے دل کی شرط رکھی۔ اب حرامی یہ کیسے کہے گا میرے پاس دل ہی نہیں تھا؟ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مل کے چلا رہا ہے بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی آخری قصیدہ سنو اور پھر میں 2 لفظ مصاحب کی کہتا ہوں۔ بابا جی اس کے بعد یہاں پہ ماتم ہے، زنجیر نہیں آتی، زنجیر تو نہیں یہاں ہوگی؟ اچھا اس کا مطلب ہے پھر مصاحب پہ مجھے 2-4 منٹ پڑھنا ہے۔ ایک جملہ سن لیجیے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا مصطفیٰ کون؟ اب ایک شخص نے پوچھا تھا مولا علی سے، علی کون ہے اور بطول کون ہے؟ وہ جملہ سن لیجیے، اس کے بعد پھر مصاحب پہ لفظ کہتا ہوں۔ میرے بادشاہ علی جا رہے تھے بازار سے اور سرکار کا اپنے دور خلافت آغاز پر، تو شاہ جی لکھا ہے کہ ایک شخص درزی کپڑا سی رہا تھا اور ساتھ میں گانے گا رہا تھا اپنے زمانے کے۔ مولا قریب سے گزرے اور فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر تو حلال کام کرتے کرتے ساتھ میں قرآن پڑھتا۔ تجھے پتا ہے نا کہ آل محمد کو گانا بجانا پسند ہے؟ کہتا بادشاہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن بادشاہ مجبوری پتہ کیا ہے؟ میں ان پڑھ تے چٹا انگوٹھا چاہتا۔ سرکار فرمایا قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی؟ کہتا بادشاہ تیری امامت کی قسم نہیں آتی۔ سرکار فرمایا اگر میں تجھے قرآن سکھا دوں پڑھے گا؟ اب بادشاہ ساؤ بسم اللہ۔ فرمایا کان میرے کول کر۔ بادشاہ نے نوری ہونٹ اس کے کان میں کی، کچھ کلمات ادا فرمائے۔ جب وجہ اللہ نے اپنے چہرے کو پیچھے کیا تو وہ کیا اندر، یا علی بس اتنا بتائیے 114 صورتوں میں سے اول سے پڑھوں یا آخر سے پڑھوں؟ جو ان پڑھ شخص تھا میرے مولا علی کے کہنے پہ، بسم اللہ شریف، میرے مولا علی کے کہنے سے وہ کہتا ہے سرکار آپ بات بتائیں سینٹر سے قرآن پڑھوں، آخر سے پڑھوں یا سٹارٹ سے پڑھوں؟ جیسے آپ اکٹھے ہیں نا، پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا، وہ حیران ہو گئے یار یہ کیا ہو گیا؟ کوئی علی شہنشاہ معجزے والا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا معجزہ۔ وہ جو ان پڑھ درزی تھا انگوٹھا چھاپ جسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن لفظ سے قرآن کیا ہے، آج وہ مولا علی سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ میرے مولا نے یوں پورے پنڈ کو دیکھا، اوے او بندہ کتنے میں ہاتھ کھڑا کرے جس نے کل پوچھا تھا بطول کسے کہتے ہیں؟ پیچھے سے بندہ جی سرکار میں نے فرمایا ادھر آ تجھے بتاؤں، جو درزی کو قرآن والا بنا دے اسے علی کہتے ہیں، جو قرآن والے کو درزی بنا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ جو ہم جہاں اکٹھے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی بطول کی بیٹیوں کو زیادہ مارا گیا ہے۔ پاک بی بی آپ کا غصہ کیوں کرے؟ کیونکہ میں نے تقریباً 3 اشرے پڑھے ہیں میر سین میں۔ ایک تو مجھے یہ بڑا اندازہ ہے کہ یہ لوگ جی بابا میں اتنی، ایک تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ سید بڑے نازک دل والے ہیں، یہ زیادہ مصائب برداشت نہیں کرتے، تو میں بڑا ادب سے پردہ رکھ کے سخت روایت سے اوائڈ کروں گا جس طرح جوگا میں ہوا، کیونکہ زیادہ اولاد زہرا ہیں۔ میں جملہ کہوں گا مجھے پوچھنا بھی نہیں پڑے گا کہ سید کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ بابا جی بڑی جلدی کی انہوں نے مارنے میں، ورنہ اکبر کے بعد کتنا جی لینا تھا حسین۔ بسم اللہ شاہ جی، علی اکبر کے بعد حسین نے کتنا جینا تھا؟ خدا کی قسم نے بڑی جلدی کی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا مولا علی اکبر وہ ہستی ہیں جن کو 7 مرتبہ حسین نے بھیجا بھی تھا اور 7 مرتبہ بلایا بھی تھا، لیکن ایک جملہ میں بڑیاں نوکریاں کیتیاں نے محمدی پور سے جلال پور جٹا تک،
میرا خیال ہے 100 سے اوپر مجلسیں ہوں گی اشرے سمیت میری، لیکن یہ جملہ کبھی نہیں کہا۔ اج دل کردہ آکھا تو پھر اگوں مولا دی شہادت 2 جملے کا کہ منشار آنکھیں نے ایک کاری ہائے کرا دے۔ 6 بیٹے تھے بی بی پاک رقیہ کے جو حسین کے کام آئے۔ جب بی بی نے بار بار دیکھا نا کہ حسین اکبر کے پیچھے بھاگتا ہے، قریب آ کہتی ہے میرے 6 لے لے، اکبر بچتا ہے تو بچا لے۔ میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، یہ وفا ہے، یہ وفا ہے پاک بی بی کی۔ میں بسم اللہ۔ میر سین والوں 2 جملے تمہید کے اور 2 جملے ماتم کے اور آپ کو سلام کہتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ جتنا مجھے شاہ جی نے کہا ہے اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے، ٹائم کی آپ کو پتہ مجبوری بھی ہوتی ہے، زنجیر بھی لگنے ہیں، اس لیے میں جلدی کرتا ہوں۔ آپ جلدی سے ہائے کی بات میں شامل ہو جائیے۔ جناب ام سلمہ جو نبی پاک کی زوجہ ہیں، سادات کی نانی ہیں، اور بہت زیادہ احترام کرتی تھیں اولاد زہرا کا، ہماری ماں ہیں ام سلمہ۔ ان سے حسین 4 سال کے تھے، ان سے سرکار نے فرمایا ام سلمہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ابھی میں وہی کروں گا کربلا کے بارے میں اور تجھے بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوگا، اس لیے تو منع کر دے کہ کوئی بھی تیرے کمرے میں نہ آئے۔ رسول اللہ نے اور جی تھی مٹی والے جو ایسے ہوتے ہو کہ سر بی بی پاک کے ہاتھ میں مٹی تھی اور نبی پاک نے کہا تھا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا میرا یہ وہ اسی روایت کا ابتدائی حصہ ہے جو آپ کو نہیں سنایا جاتا، وہ سننی تھی۔ کوئی نہ آئے، بی بی کہتے ٹھیک ہے، سرکار اندر چلے گئے۔ کوئی آتا تو بی بی کہتی رسول نے منع کیا ہے۔ میر سین والوں کچھ دیر کے بعد 4 سال کا حسین آیا۔ جب قریب آئے تو اماں میں نے نانا سے ملنا ہے، بی بی کہتے ہیں سردار رسول نے منع کیا ہے۔ سید روک کہتے ہیں مجھے بھی روکا ہے۔ یہ کہہ کے سید 4تھے قدم پہ آئے، امامہ رسول کا کھلا ہوا تھا، دروازہ کھول کے کہتے ہیں ام سلمہ تو نے کیسا غضب کر دیا، میں نے حسین کو تو نہیں روکا تھا۔ میں بسم اللہ، میں نے حسین کو تو نہیں روکا تھا۔ بی بی کہتے ہیں یہ کہہ کے سجدوں کے سجد نے حسین کو سینے سے لگایا اور اندر لے گئی۔ بی بی کہتی ہے میں زوجہ ہوں مصطفیٰ کی، میں مصطفیٰ کے بہت قریب رہی ہوں، لیکن اتنی چیخیں مار کے روتے ہوئے میں نے رسول کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ جب میں نے محمد کی چیخیں سنی ہے نا، بی بی کہتی ہے میں دوڑ کے اندر گئی، میں نے دیکھا مصطفیٰ نے زمین پہ حسین کو لٹایا ہے، کبھی گلا چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، کبھی شانے چومتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں ھذا مقام السیوف، یہاں خنجر چلے گا، یہاں تلواریں چلیں گے اور یہاں پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے۔ بی بی کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مولا حسین کے مولا وہی تھوڑا پرسا قبول کرے، پاک بی بی آپ کی ہائے قبول کرے۔ ساری تمہید چھوڑ کے مجھے احساس ہے ٹائم کا اور آپ کے زنجیروں کا بھی احساس ہے، ساری تمہید چھوڑ کے میں آپ کو بالکل شاد کے قریب لے آیا۔ یوں سرکار گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑا دیکھ کے کہتے ہیں یہ میرا جب رہا ہی کوئی نہیں، میرے گھوڑے کو تیار کس نے کیا؟ اصغر کی ماں آپ نے؟ نہیں مولا۔ اکبر کی ماں آپ نے؟ نہیں مولا۔ عالیہ بہن آپ نے؟ نہیں مولا۔ اور میری بے اولاد بہن آپ نے؟ نہیں مولا۔ ایک مرتبہ 2 ہاتھ جڑتے ہوئے ہیں، مولا یہ کام رقیہ نے کیا ہے۔ کہا جیسے میری زینب بہن ہے ویسے تو ہے، تجھے تو نہیں پتا تھا کہ گھوڑے تیار کیسے کی جاتے ہیں، اور تیری وفات و علماء علیہ دارین قربان۔ کیونکہ لوگ کہتے مولا شب عاشور تھی نا، آپ اصحاب کو خطبہ دے رہے تھے، غازی میرے خیمے میں آیا اور آ کے کہتا ہے وہ ہے سجدہ کا بیٹا، ہم ہیں کنیز کی اولاد، اس نے کبھی گھوڑا تیار نہیں کیا، میں تیرے سامنے سواری تیار کرتا ہوں تو دیکھتی جا، کل جب ہم نہیں ہوں گے تو میرے مولا بسم اللہ تو میرے مولا کو تو گھوڑا تیار کر کے دینا۔ یہ کہہ کے حسین نے پتا کیا کیا، ادھر دیکھیے، فخرقہ ومرقہ، حسین نے اپنی قمیض کو ادھر ادھر سے پھاڑا، کفن کی شکل بنا کے زمین پہ لیٹ کے کہتے ہیں میری بہنوں بال کھول کے میرے اوپر ماتم کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بعد نہ تمہیں کسی نے رونے پہ نہ ہے، میں بسم اللہ میرے بعد نہ تمہیں کوئی ماتم۔ جہاں جہاں اولاد زہرا بیٹھی ہیں آپ کی آواز بتائے گی کہ سید کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کے رضن بے قضائہ و تسلیم علی امرہ کہہ کے سرکار فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے سید نے زین پہ تشریف آوری فرمائی، کہا مرسی چل، رکا رہا، کہا میں اولی الامر کہہ رہا ہوں چل، کہتا مولا مجبور ہوں۔ فرمایا تجھے وہ وقت بھول گیا جب میری ماں زہرا اپنی چادر میں تجھے دانا دیتی تھی؟ کہا نہیں مولا اسی دن کے لیے دیتی تھی۔ وجہ کیا؟ فرمایا مولا میری ٹانگوں کی طرف دیکھ۔ حسین نے دیکھا 4 سال کی سیدزادی ہے، اگلی ٹانگوں کو پکڑے ہو کہہ رہی ہے نہ لے جا، جو بھی جاتا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا، میں اپنے بابے کے سوا نہیں سوتی، میں اپنے بابے کی سینے کی عادی ہوں، نہ لے جا۔ یہ سنتے ہی حسین نیچے اترے، ایک مرتبہ سیدزادی کو پکڑا، ادھر میرے دیکھا جائے، حسین نے سکینہ کے بال بکھیرے، کربلا کی مٹی لے کے سر میں ڈالی اور رو کے کہتے ہیں بیٹی بعد میں کسی کو تنگ نہ کرنا، لوگ یتیموں کو بڑا مارتے ہیں،
بی رو کہتی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کا قصور بھی کوئی نہ ہو اور لوگ اسے تماچے مارے اسے یتیم کہتے ہیں. یہ کہہ کے اپنی عالیہ بہن کو سکینہ دی. فرمایا اب آپ کے حوالے. ایک جملہ ہے جی, ایک بار میرے لوگ دیکھو, میں نے 10 سال کے بعد اپنے ہلکے کوٹ شاہ میں ماتم کیا ہے, جس کی وجہ سے میرا سینہ زخمی ہے, ورنہ میں اس سے بھی زیادہ ماتم کر کے آپ کو جملہ سناتا. یہ کہہ کے بی بی زینب آگے بڑھی اور کہتی ہے حسین بھیا میں نے جانا ہے شام. بھائی تھوڑی آواز دیجیے گا. اور شام کے لوگ بڑے تانا دیتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ مجھے شام میں لوگ کہیں تیرے بھائیوں کو لڑنا ہی نہیں آتا تھا. اس لیے میں زینب کہہ رہی ہوں ایک حملہ ایسا کر تاکہ لوگ دیکھیں کہ حسین لڑتا کیسے ہے. تو سب اچھی ہائے کرنی ہے. طرف کے شبیر کہتے ہیں اب کہہ رہی ہے جب میرا اکبر مارا گیا ہے, اب کہہ رہی ہے جب غازی تیری کمر توڑ گیا میں بسم اللہ کرا. یہ کہہ کے حسین نے بہن کے کہنے پہ تلوار کو نیام سے نکالا اور رو کے کہتے ہیں آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کی کمر غازی توڑ گیا. آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کی برچھی اکبر کا نور لے گئی. عزادارو میں حملہ نہیں پڑھوں گا چونکہ آپ نے رونا ہے, اس لیے میں 2 جملے کہوں گا اور آپ نے ہائے کہنی ہے. حسین نے حملہ کیا, فوجیں بھاگیں, اوپر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ قرآن کی آیت ہے. اے نفس مطمئنہ, یہ جو جنگ کی ہے نا یہ باپ کی شجاعت تھی, اب ماں کے صبر کی تاثیر دکھا. یہ کہہ کے حسین نے ارزن بقلائی و تسلیم الامر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے تلوار کو نیام میں ڈالا اور گھوڑا موڑ کے وہاں آئے جہاں 18 سال کا بیٹا پھٹے ہوئے سینے سے لیٹا ہوا تھا. اور بابا جی اس کے بعد نہیں پڑھوں گا, آپ نے ماتم کرنا ہے. اور اسے دیکھ کے حسین رو کے کہتے ہیں اکبر موسم تو میرا تھا چلا کیوں گیا ہے. شادی ایک مرتبہ مل کے سارے ہائے کر کے ہائے حسین کہے گا. حسین یہ کہہ رہے تھے کہ سامنے خدا لعنت کرے حرملا پہ, اس نے ایسا تیر مارا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین بن نویر آگے بڑھے. شادی میں نے چہلے میں جملہ پڑھا ہے خدا کی قسم سے زیادہ لوگ اٹھ کے نا لڑکے جوان لڑکے اٹھ کے اپنے منہ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے مکے بنا کے انہوں نے اپنا سارا چہرہ رنگین کر لیا تھا. اس کے بعد میری گنجائش نہیں باقی بچے گی, آپ نے مل کے ماتم کرنا تاکہ میں آپ کو سلام کہوں. جو ہی تیر لگا نا حسین کی باہیں نہیں بھائی گھوڑے کی گردن میں, حسین بن نمیر پہ اللہ لعنت کرے شاہ جی, اس نے اتنا بڑا نیزہ حسین کے پہلو میں مارا اور وہ نیزہ دوسری طرف سے نکل گیا. اگو میرے نے دیکھا جی اس کے بعد گنجائش نہیں بچے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ کی قسم ذاکر ڈرتے ہیں کہیں کہ ہمارے ہاشم شاہ آپ کی جد کی قسم ہے. بابا کی شادی جملہ لکھا ہے جب نیزہ لگا حسین کہتے ہیں ہائے اماں. حسین نے اماں کہنے کے لیے منہ کھولا, ایک ظالم نے منہ کے اندر تیر مارا اور تیر گلے سے نکل گیا. حسین نے سر سجدے میں رکھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. شمر کہتا ہے میں نے گھٹنا ٹیکا حسین کی پشت پہ اور زلفوں میں ہاتھ ڈالا. کہتا ہے میں نے پہلی ضرب ماری. حسین کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کہتا ہے میں نے دوسری ضرب ماری. حسین تصویر پڑھتا رہا. بابا جی اس کے بعد نہیں پڑھوں گا, میں ماتم کی سزا دے کے ماتم حسین کہنے لگا. اس جملے کے بعد میں ماتم حسین کہوں گا. آپ نے بلند آواز سے ہائے کرنی ہے. شمر کہتا ہے میں نے 6 بھائی آواز دے, میں نے 6 ضربیں ماری. میری نیت یہ تھی کہ حسین کسی طرح سے اللہ کی تسبیح چھوڑ دے, کیونکہ میں ضرب مارتا تھا اور شبیر کہتا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کہتا ہے میری کوشش تھی کسی طرح حسین تسبیح چھوڑے, مگر حسین تسبیح نہیں چھوڑ رہا تھا. کہتا ہے میں نے دیکھا 4 سال کی بچی قریب ہے. کہتا ہے جو ہی میں نے اس بچی کو زور کا تماچا مارا حسین نے تسبیح چھوڑی, ہاتھ جوڑ جاتا نہ مار. اور میری تہجد